کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں میں، اور آج یہ پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ ہماری اسمبلیوں میں، ہماری سینٹ میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو پیسے دے کر اسمبلی ممبر بنے. وہ ملک کی خدمت کرنے نہیں آئے. انہوں نے پیسے لگائے ہیں ان کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے، انہوں نے پیسے لگائے ہیں یہ عہدے حاصل کرنے کے لیے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ پیسے بھی واپس کمائے جائیں اور ان پر منافع بھی کمایا جائے. یہ آج ہمارے ملک کی، ہماری سیاست کی حقیقت ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال میں چینی کی دے دیتا ہوں جو آپ کے سامنے ہے. پاکستان میں تقریباً 60 لاکھ ٹن چینی ہر سال بنتی ہے. چینی کے ملوں کے مالکان کی اکثریت جو ہے ان کا تعلق سیاست سے ہے. یہ کوئی برائی نہیں ہے کاروبار کرنا، لیکن جب آپ اقتدار میں ہوں تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. چینی کی قیمت 100 روپے کے لگ بھگ تھی. چینی وہ مال ہے جو مل کا مالک براہ راست آڑتی کو بیچتا ہے. پاکستان کی حکومت نے یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ ملک میں چینی کی کھپت نہیں ہے، قلت ہے، اس کے باوجود 15% چینی خرید کر واپس پاکستان میں بیچنا چاہتے ہیں. چلے ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، غلطی آپ سے ہو گئی. لیکن بات یہ ہے کہ اس عرصے میں چینی کی قیمت 100 روپیہ بڑھ گئی. تو اگر آپ 7 لاکھ ٹن کو ضرب دیں 1000 کے کلو گرام سے تو یہ 6 ارب روپے 6 ارب بن جاتا ہے. یعنی ہر روپیہ جو چینی کی قیمت ملک میں بڑھی ہے، ہر روپیہ جو چینی کی قیمت بڑھی ہے، 6 ارب روپے عوام کی جیب سے مل مالکان کی جیب میں گئے. یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے. اگر یہ 100 روپے بڑھی ہے تو 600 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کی جیب سے مل مالکان کی جیب میں گیا ہے. اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ 600 ارب کیا رقم ہوتی ہے؟ 600 ارب وہ رقم ہے جس سے پورا پاکستان چلتا ہے. وفاقی حکومت 600 ارب روپے بھی چلتی ہے. آج پاکستان کے مل مالکان 600 ارب روپیہ کما چکے ہیں یا کما لیں گے. یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے. عوام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. حکومت کی پالیسی کو استعمال کیا جاتا ہے پیسے بنانے کے لیے. آج اپنے شہر کو دیکھ لیں، یہاں ترقیاتی کام دیکھ لیں، ٹھیکیدار بھی اسی شہر کے، پوچھیں ذرا ان سے کہ رشوت کی آج شرح کیا ہے. کہ سب جانتے ہیں، کہ پورا شہر جانتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک فائدہ ہوا ہے یہ جو پچھلے 6-8 سال گزرے ہیں سیاست میں. ایک فائدہ ہوا کہ سفارش ختم ہو گئی ہے. اب صرف پیسے لگائیں آپ کا کام ہو جائے گا. آج نہ کوئی MLA کی سنتا ہے نہ کوئی MPA کی سنتا ہے. آج ملک کی حالت، صوبائی حکومت کا کام کیا ہوتا ہے، وفاقی حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ وفاقی حکومت کا کام ہے کہ عوام کی فلاح ہو سکے. اگر وفاقی حکومت کے ایک فیصلے سے پاکستان کے عوام کی جیب سے 600 ارب روپیہ نکل جاتا ہے، اس کا قصوروار کون ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ کیا تعلیم کا نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا صحت کا نظام بہتر ہوا ہے؟ خربوں روپے آج صوبائی حکومتوں کے پاس ہے. کیا
ملک میں پولیس کا نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا آج جو حکمرانی کا نظام ہے، جو گورننس کا نظام ہے، کیا وہ بہتر ہوا ہے؟ ہر جگہ کرپشن کی شرح بڑھتی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر جگہ عوام کو تکلیف کا سامنا ہے۔ آپ بجلی کو دیکھ لیں، گیس کو دیکھ لیں، آپ پولیس کے معاملات دیکھ لیں، آپ پٹواری کے معاملات دیکھ لیں، جہاں پر آپ جائیں گے ملک میں کرپشن بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ آج اس ملک کی جو اشرفیہ ہے وہ اپنی جیبیں وہ آج امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے، یہ میں نہیں کہتا، پوری دنیا کہتی ہے۔ پچھلے 8 سال سے ہر پاکستانی ہر سال غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات آپ کے حکمران نہیں کریں گے۔ آپ آج بھی ٹی وی کے چینل دیکھ لیں، ہر دوسرے چینل پر وزیر بیٹھا ہوگا، وہ اس بات کا دفاع کر رہا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب کو علم نہیں تھا کہ چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو علم نہیں تھا، اب تو علم ہو گیا ہے نا، اب کچھ کیا انہوں نے اس بارے میں؟ ذرا عوام کو بتائیں کس نے یہ فیصلے کیے تھے جس سے سینکڑوں ارب روپیہ عوام کی جیب سے مل مالکان کو چلا گیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ خرابیاں ہیں جس کا مقابلہ ہم نے عوام پاکستان کے پلیٹ فارم سے کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سیاست کا کچھ مقصد ہونا چاہیے، کچھ نظم و ضبط ہونا چاہیے، کچھ کوشش ہونی چاہیے۔ آج آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، آج ہر بڑی جماعت اقتدار میں ہے، آج بھی اقتدار میں ہے، کوئی صوبے میں ہے، کوئی وفاق میں ہے، کوئی دونوں جگہ پہ ہے۔ ان کے حالات تو بہتر ہو رہے ہوں گے، ملک کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، پاکستان کے عوام کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، پاکستان کے نوجوان کے حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ اگر آپ آج پوری دنیا کے ممالک کو دیکھیں، سب سے زیادہ جس ملک کے شہری اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں، اس ملک کا نام پاکستان ہے، اور اس پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے جو باہر سے ہماری آمدن، جو ہمارے بھائی یہاں سے ملک چھوڑ کر جاتے ہیں، وہاں پر محنت کرتے ہیں، اپنے خاندان کو پیسے بھیجتے ہیں، آج وہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں اس بات پر خوشی ہوتی ہے۔ یہ آج ہمارے حکمرانوں کی سوچ ہے۔ آپ کو تو تکلیف ہونی چاہیے تھی کہ اس ملک کا نوجوان اس ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہے، مجبوری میں جا رہا ہے، لیکن آپ خوش ہوتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ آج جو سارا پاکستان ہے اس کی جو برآمدات ہیں اس سے 30% رقم زیادہ ہمارے بھائی جو ملک چھوڑ کر چلے گئے وہ پاکستان کو بھیجتے ہیں، اور اس پیسے پر پاکستان چلتا ہے۔ لیکن مجھے حکومت کی ایک پالیسی دکھا دیں، ایک فائدہ دکھا دیں جو اس نے اس پاکستانی کے لیے کیا ہو جو ملک سے باہر ہے اور اپنی رقم یہاں پر بھیجتا ہے، جس سے ہم سب آج یہاں بیٹھے ہیں اور یہ ملک چل رہا ہے۔ یہ خرابی ہے جس کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے، یہ وہ ناکامی ہے جن کو ہم نے زبان سے بھی بیان کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے بھی روکنا ہے، ان خرابیوں کو دور کرنا ہے اور پاکستان کو ترقی دینی ہے۔ جو لوگ جس ملک میں حکومت وہ ہو جو عوام کے مینڈیٹ سے نہ آئی ہو، وہ ملک بھی ترقی کر سکتا ہے۔ جس کے ممبران اسمبلی، وزیر اعظم وہ لوگ ہوں جو الیکشن جیتا نہیں۔ یہ اب کبھی تاریخ میں لکھا جائے گا تو لوگ ہم پہ ہنسا کریں گے کہ ایسے ممالک بھی تھے۔ اب آپ کے سامنے کل بہت سے لوگوں کو سزا دی گئی، 10 سال، 20 سال، 30 سال۔ جس نے بھی جرم کیا یقیناً سزا ملنی چاہیے۔ 9 مئی 2023 پاکستان کے لیے سانحہ تھا کہ اگر اس ملک کے عوام حملہ آور ہوتے فوجی تنصیبات پر، یہ سانحہ ہوتا ہے ملک کے لیے
لیکن انصاف کے بھی تقاضے ہوتے ہیں. انصاف وہ ہوتا ہے جو ہو اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے. اگر آپ اس ملک کی قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو، اس ملک کی قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو آپ سزا دیتے ہیں 30 سال کی، تو وہ مقدمہ تو آپ کو ٹی وی پر چلانا چاہیے تھا کہ کیا دلائل آئے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم نے اپوزیشن لیڈر کو اتنی بڑی سزا دے دی. اب آپ کے خیال میں کیا اس ملک میں کوئی شخص بھی آ کر انویسٹمنٹ کرے گا؟ اس ملک کا شہری بھی کرے گا جس کو آج یہ پتہ ہے کہ یہاں کی عدالتوں میں کوئی انصاف نہیں، یہاں کی عدالتوں یہاں انصاف کا نظام ختم ہو چکا ہے، عدل کا نظام ختم ہو چکا ہے. وہ ملک چلتے ہیں. مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ میں اسے کہتا ہوں کوئی ملک کا نہیں ہوتا. محنت کرنی پڑتی ہے، معاملات کو سمجھنا پڑتا ہے، فیصلے کرنے پڑتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس سب سے پہلے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا نام ہوتا ہے، اس کو بڑی عام بات سمجھتے ہیں، اسے کہتے ہیں قانون کی حکمرانی، رول آف لا. آج آپ اپنی کوئی خرابی دیکھ لیں، آپ مہنگائی دیکھ لیں، بے روزگاری دیکھ لیں، عدل کا نظام دیکھ لیں، آپ ملک کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے، آج جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ کے پی میں ہو رہا ہے، جو کچھ پنجاب اور سندھ کے کسان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو خرابی آپ ملک میں دیکھیں گے اس کی ایک اور ایک وجہ ہے وہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہونا ہے. جس دن پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی وہ آپ کی ترقی کی ابتدا ہوگی. ایک دوسرے کو گالی دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ میں بھی یہاں کھڑا ہو کر پی ٹی آئی کو گالی نکالوں یا پی ایم ایل این کو گالی نکالوں یا گرین پارٹی کو گالی نکالوں. اس کے لیے سینکڑوں ٹی وی پروگرام ہر روز موجود ہیں. آج سیاست ایک دوسرے کو گالی دینے میں بدل گئی ہے، نفرت میں بدل گئی ہے، دشمنی میں بدل گئی ہے. یقیناً جو ایک دوسرے کو شاباش دیتے ایک دوسرے کو گالی نکالنے پر، جن لوگوں کو وزیر بنایا جاتا ہے کہ یہ گالی بڑی اچھی دیتا ہے دوسرے کو، یہ عہدے دیے جاتے ہیں جماعتوں میں، ان کو تو فائدہ ہوتا ہوگا لیکن ملک کا نقصان ہوتا ہے. جس ملک میں نفاق اس قسم